ڈاکٹر اسرار احمد کے ساتھ پروگرام کا دوسرا حصہ، آئیے ان سے سوال کرتے ہیں۔ آپ نے تحریر کیا کہ نظام خلافت میں مخلوط قومیت کی نفی ہوگی، لیکن انتخاب میں وہ مسلمان مرد حصہ لیں گے جن کا کردار مشتبہ ہو۔ کیا عورتوں کو بھی انتخاب لڑنے کا حق ہوگا؟ انتخاب اس کے لیے تفصیلی قواعد جب یہ نظام بنے گا تو بنا لیے جائیں گے۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ خاص ایج سے اوپر کی عورتوں کے لیے الاؤ کیا جا سکتا۔ آپ کی کتاب ہے پاکستان کی سیاست کا پہلا عوامی اور ہنگامی دور، اس میں آپ نے تحریر کیا 1964 کی صدارتی انتخابات کے موقع پر 1958 کے بعد پہلی مرتبہ ملکی سیاست کے میدان میں کچھ ہلچل پیدا ہوئی۔ محترمہ فاطمہ جناح کی ہمت و جرأت نے دیمک کی طرح مارشل لا کے عصا سلیمانی کو چٹ کر لیا۔ اب یہاں پر آپ محترمہ فاطمہ جناح کی قیادت کی تعریف کر رہے ہیں، اگر وہ انتخاب جیت جاتی تو وہ ملک کی سربراہ ہوتی۔ فاطمہ جناح اگر میدان میں نہ ہوتی تو ایوب خان کا مقابلہ کرنے کی جرأت کسی اور میں تھی ہی نہیں۔ اس پہلو سے اس کا موجود ہونا اس وقت ان کا وہ ایک یعنی بہترین بادشاہ تھی تو وہ عورت تھی نا، عورت تھی، ٹھیک ہے، لیکن اس نے چیلنج کیا، جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چیلنج کیا، وہ آئی میدان میں۔ کیا عورت سربراہ بن سکتی؟ عورت سربراہ میرے نزدیک اس کے لیے بھی کوئی حرمت قطعی نہیں ہے اسلام میں سربراہ بننے میں، لیکن یہ ہے کہ اسلام کا مجموعی نظام جو ہے اس کے اندر اس کا بہت کم امکان ہے۔ آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ عورت سربراہ نہیں بن سکتی۔ کون سی کتاب؟ پاکستان میں نظام خلافت، اس کے پیج ہم صفحہ 29 کا حوالہ دے رہے ہیں، اس میں آپ نے سب ہیڈ لائن 8 میں کہا خواتین کی شرکت۔ آپ پڑھ کے سنا دیں، مجھے دکھانے کی ضرورت۔ رائے اس پورے نقشے میں خواتین کی شرکت اور شمولیت کا سوال، تو اس سلسلے یہ امر تو قطعی طور پہ طے ہوگا کہ کوئی عورت خلافت کے منصب پر فائز نہ ہو سکے، اس لیے کہ یہ اگرچہ حرام مطلق تو نہیں مگر مکروہ تحریمی کی حد تک ناپسندیدہ ضرور ہے۔ میری بات تو واضح ہو گئی، حرام مطلق نہیں ہے کہ آپ نے تو بات طے کر لی کہ یہ امر تو قطعی طور پہ طے ہوگا کہ کوئی عورت خلافت کے منصب پر فائز نہ ہو سکے۔ یہ صحیح ہے۔ اصل میں آپ نے پہلے لفظ خلافت کا استعمال نہیں کیا تھا، حکمرانی کا کیا تھا۔ اسلامی ریاست میں سربراہ کون ہوگا؟ اسلامی ریاست نہیں کہ خلافت، اسلامی ریاست تو ساری اسلامی ریاستیں کہلاتی ہیں۔ میں مدنی ملت کے حوالے سے بات کر رہا تھا، اب یہ سوال وہ ہمارے اسلامی ریاست تو نہیں تھی۔ ٹھیک۔ آپ نے اپنی کتاب پاکستان میں نظام خلافت کیا کیوں اور کیسے میں تحریر کیا کہ پاکستان کو دوست ممالک بالخصوص چین کے ساتھ باضابطہ دفاعی معاہدہ کرنا چاہیے۔ علماء دین کی رائے میں غیر مسلم مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، تو پھر ایسے معاہدے کی گنجائش آپ کے نزدیک کیسے نکلی؟ قرآن نے صرف یہ کہا ہے کہ یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، چینیوں کا نام نہیں لیا، ہندوؤں کا نام بھی تو نہیں لیا، تو ہندو ہمارے دوست ہو سکتے بنا سکتے ہیں، ہندو کے ساتھ ہم دفاعی معاہدے میں جا سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، ہندو کے ساتھ ہم مشترکہ معاہدے کر سکتے ہیں۔ کر سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں کہ آپ کی رائے میں اجتہاد کا حق پارلیمنٹ کو ہونا چاہیے؟ پارلیمنٹ سے مراد کیا ہے؟ جو موجودہ میری بات سنیے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ ہے ہاں۔ اور صوبائی اسمبلیاں موجود ہیں ہمارے وہ ملک میں، اجتہاد نہیں کریں گی، وہ یہ طے کریں گی کون سا اجتہاد اڈاپٹ کریں۔ دیکھیے علماء ہے، یہ دیوبندی علماء کا اجتہاد ہے، یہ بریلی علماء کا اجتہاد ہے، یہ وہابی قوم کا علماء اجتہاد نہیں ہو سکتا، قوم کا اجتہاد تو مسلمانوں کا اجتہاد نہیں ہو سکتا۔ قوم انہی پر مشتمل ہے، اجتہاد سب کریں۔ کس کا اجتہاد قانون کا درجہ حاصل کرے گا، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ پارلیمنٹ، کن لوگوں پہ مشتمل جن پارلیمنٹ پر بھی ہو۔ جن میں آپ البتہ میری بات پوری ہو جائے، البتہ ہر شخص کو یہ حق حاصل ہوگا کہ جوڈیشری کا کنڈا کھٹکھٹائے جا کر جناب انہوں نے جو یہ قانون بنایا ہے یا جو قانون یہ بنانے جا رہے ہیں، اس یہ پورا کا پورا یا اس کا یہ حصہ شریعت کے خلاف ہے۔ لیکن سر اگر پارلیمنٹ میں ایک فقہ کی اکثریت ہو تو کیا جو اجتہاد ہے وہ اسی فقہ کے حق میں نہ ہو جائے گا؟ یہ تو ڈی فیکٹو شکل ہو سکتی ہے اگر پارلیمنٹ میں ایک ہی فقہ کی اکثریت ہو، لیکن جو چیز میں تجویز کروں گا وہ یہ ہے کہ ہمیں اس سے اٹھ کر اسلامی نظام قائم نہیں ہوگا جب تک کہ ہم فقہی تقسیموں سے اٹھ نہیں جائیں گے۔ سر آپ نے خود لکھا ہے کہ اس میں ہرگز کوئی شک نہیں کہ فقہی اختلافات ایک حقیقت واقعی ہیں اور ان کو یکسر ختم کر دینا ممکن ہی نہیں، محال عقلی ہے، اور عہد حاضر کی اسلامی ریاست یا نظام خلافت میں ان کو مناسب قانونی اور دستوری حیثیت دینا لازمی ہے۔ سر کیا ایک ملک میں دو مختلف فقہی قوانین چل سکیں گے؟ نہیں، اصل میں اس بات کو سمجھ لیجئے کہ قانون کے دو حصے ہیں، دی پرسنل لا اینڈ دی لا آف دی لینڈ۔
لا آف دی لینڈ ایک ہی ہو سکتا ہے، پرسنل لا 100 بھی ہو سکتا پاکستان میں لا آف دی لینڈ کون ہوگا؟ ہے۔ لا آف دی لینڈ جو بھی بنائے گی پارلیمنٹ۔ آپ کی رائے میں اسلامی ریاست میں سیاسی جماعتوں کی اجازت ہوگی جن کو الگ الگ منشور بھی ہو سکتا ہے؟ جی، جب ایک نظام، ایک قانون اور ایک ہی طریقہ رائج ہوگا تو سیاسی جماعتوں کو کیا مقصد ہوگا؟ سیاسی جماعتوں کا مقصد ہوگا کہ جو ڈیٹیلز ہیں، جو کتاب و سنت کے اندر تفصیلاً نہیں آئی ہیں، اس میں ہمیں جو رائے بنانی ہوگی تو اس میں ایک کا منشور ایک ہے، دوسرے کا اور ہے۔ صوبوں کو کتنے حقوق دیے جائیں، کتنے مرکز کے پاس رہے، یہ کتاب و سنت کی بحث تو نہیں ہے۔ سر معذرت چاہوں گا، گستاخی اگر نہ کروں۔ نہیں، ضرور کریں۔ ایسی صورتحال میں جب اسلامی ریاست میں سیاسی جماعتوں کی اجازت ہوگی جن کا الگ الگ منشور بھی ہوگا، تو کیا ایسا نہیں ہوگا کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ فقہوں کی بنیاد پر ہی بنیں گی؟ اگر بنے بھی تو فقہ کو ہم حرام تو نہیں کہتے۔ تو آج پاکستان ہم کے اندر جو صرف یہ تقسیم ہے، کریں گے، آج پاکستان کے اندر جو تقسیم ہے ہم اس صرف- کو تو آپ برا ایک سمجھتے میری ہیں۔ بات سنیے، ایک ہم اس کو جو ہے اس کی اجازت نہیں دیں گے کہ شریعت کے اندر جو ہے جو لا آف دی لینڈ ہے ان میں فقہوں کو بنیاد بنایا جائے۔ سر میں اور چل کے کھل کے بات کرتا ہوں۔ ہم آپ کو پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ان مذہبی جماعتوں کے خلاف ہیں جو سیاست میں اپنے آپ کو ملوث کر چکی ہیں، جو فقہوں کی بنیاد پر سیاست میں ان کر کے رہی ہیں، خلاف نہیں ہوں، ان کے طریقہ کار کے خلاف۔ جو فقہوں کے حوالے سے سیاست کرتی ہیں، شیعہ کی ہیں، سنیوں کی ہیں، آپ اس کی مخالفت کرتے ہیں، جو بندی آپ اس کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن اس میں آپ ان کو موقع دے رہے ہیں اور آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ وہ اس بنیاد پہ سیاست کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ کہ ان کو اصل تو موقع ہم دے رہے ہیں پرسنل لا کا۔ پرسنل لا کے قوانین بنانے کے اندر وہ کوئی کام کریں، اپنی بات کہیں، اس کو پھر سامنے لے کر آئیں تو اعتراض نہیں ہوگا، لیکن ہم ہر جماعت کے جو منشور ہوگا اسے ہم سکرین کریں گے۔ جیسے صدر کے لیے جو امیدوار آئے گا اس کی سکریننگ ہوگی، منشور ول بی اسکرین، کہ اس میں کوئی چیز کتاب و سنت کے منافی نہ ہو۔ یعنی ان سیاسی جماعتوں کو پہلے اپنا منشور آپ کو دینا پڑے گا اسکریننگ کے لیے، اسکریننگ کے لیے۔ تو پھر آزادی کیا ہوئی؟ آزادی کا ہے کہ ہوئی؟ آزادی اظہار کا ہوئی؟ مادر پدر آزادی کے ہم قائل نہیں ہیں۔ آزادی ود ان دی انجنکشنز آف دی قرآن اینڈ دی سنہ۔ کیا آپ اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں کہ حکومت کی اجازت کے بغیر کوئی شخص جمعہ نہیں پڑھا سکتا؟ یہ فقہ اسلامی کا اصول یہی ہے۔ عملاً تو میں خود اس کے خلاف کر رہا ہوں۔ 40 برس سے اگر جمعہ پڑھا رہا تھا میں تو کسی کی اجازت سے نہیں پڑھا رہا تھا، لیکن اسلامی جو بھی ملک بنے گا، حکومت ہوگی، اس میں یہ تو آپ ہوگا۔ مجھے تو جمعہ نہیں پڑھانے دیں گے؟ ہے نہیں، مجھے کیا، مجھے بھی نہیں ہوگا، آپ کو کیا؟ unless I have been approved by the government۔ صحیح، تو پھر ایک فرد کا ریاست نہ بن جائے گی کہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتا، سیاسی جماعت نہیں بنا سکتا، خطبہ نہیں دے سکتا؟ آپ کی باتیں تمام سے کون نہیں لے سکتا؟ آپ نے کہا کہ جن لوگوں کو اجازت ہوگی اس کے لیے تعین کیا جائے گا، ایسے لوگ حصہ لیں گے، ایسے لوگ حصہ نہیں لیں گے۔ جو الیکشن کے اندر امیدوار بن کر آئے ہیں۔ اور پھر آپ نے کہا کہ وہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو پہلے اپنا دکھانا پڑے گا، وہ سیاسی جماعت کائے کو بنا رہے ہیں، کیوں بنا رہے ہیں، اس پہ بھی آپ اجازت نہیں دے رہے، اور یہ جو خطبہ ہے اس کی بھی آپ اجازت نہیں دینا چاہتے۔ سب چیزیں ایک آدمی کے ہاتھ میں رہیں گی، تو یہ بڑی بدترین عملیت نہیں ہو جائے گی آج کے دور میں؟ اس مسئلے میں نے خود ابھی سوچا نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ فقہ کے مطابق ایسا ہی ہے۔ سر میں ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیا کریں، اتنا اقتدار آپ جب ایک آدمی کو دے دیں گے اس پھر انجام کیا ہوگا؟ ایک آدمی تو نہیں ہوگا نا، آخر جو بھی خطیب ہوں گے ہزاروں ہوں گے، لاکھوں ہوں گے، مسجدیں لاکھوں ہیں، اور ان کے اندر صاحب ہمت لوگ بھی ہوں گے، صاحب عظیمت لوگ بھی ہوں گے، سب کے سب صرف گورنمنٹ سروس یور فیتھفل سرونٹ تو نہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ آپ نے تحریر کیا کہ وحدانی، فیڈرل اور کنفیڈرل نظام سب جائز ہے۔ بالکل۔ اب پہلی بنیادی بات تو ہے کہ فیڈرل اور کنفیڈرل نظام آپس میں متصادم بھی ہیں۔ فیڈرل اینڈ کنفیڈرل، فیڈریشن اور کنفیڈریشن میں فرق ہے؟ فرق تو ہے، تو یونٹری میں نہیں ہے۔ یونٹری بھی ہے۔ اچھا، جب یہ تینوں میں فرق بھی ہے اور آپ کے نزدیک یہ جائز بھی ہے اور خلافت بھی آپ کے نزدیک جائز ہے، تو کیا خلافت وحدانی نظام ہے، کیا خلافت فیڈرل نظام ہے، یا کیا خلافت ایک کنفیڈریشن نظام ہے؟ یہ لوگ اٹ ول بی لیفٹ آن دی فری چوائس آف دی پیپل۔ یہ امرہم شورا بینہم ہے، یہ ان کا معاملہ۔ قرآن نے نہ یہ کہا کہ وحدانی بناؤ، نہ یہ کہا کہ فیڈرل بناؤ، نہ یہ کہا کہ کنفیڈرل بناؤ۔ آپ کس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ میں تو نمبر 1 کو، لیکن یہ کہ خلافت راشدہ کے کچھ خصائص ایسے ہیں جو دنیا میں اب دوبارہ نہیں آ سکتے۔
خلافت راشدہ ضمیمہ تھی خلافت نبوت کنٹینیوشن، ٹھیک ہے، وہ تو نہیں آئے گا. وہاں جو لوگوں کی جو اصلاح ہوئی تھی اور جو تربیت تزکیہ ہوا ہوئی تھی، تھا، تربیت ہوئی تھی، براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ہوئی وہ اب تھی، نہیں ہو وہ نہیں سکتی. ہو سکتی. وہاں صحابہ میں گریڈیشن تھی. پہلے کے کون ہیں، بعد کے کون ہیں؟ ہاں نہیں، مکے پہلے کے تو کون سب ہیں، سے مدینے اوپر کے جو کون ہے ہیں؟ 10 عشرہ مبشرہ ہیں، ٹھیک. پھر وہ اصحاب بدر ہیں، پھر اصحاب بیعت رضوان ہیں، سو آن. پھر یہ کہ وہ ایک قبائلی معاشرہ تھا. قبائلی معاشرے میں چیفز آف دی ٹرائبز بیٹھ کر جو طے کر لیں بس فیصلہ ہے. فیصلہ ہے. تو ان 4 چیزوں کی وجہ سے اب یہ 4 چیزیں نہیں ہیں. آپ تجویز کیا کرتے ہیں وی سر؟ ہیو ٹو ٹیک دی فنڈامنٹلس آف اسلام. آپ مسلم قومیت کی بات کرتے ہیں، کیا موجودہ دور میں یہ حقیقت عیاں نہیں کہ ایرانی خود کو ایرانی قوم، عرب عربی قوم، بنگلہ دیشی بنگالی قوم اور اس طرح دیگر ممالک میں رہنے والے قومی شناختی اپنے اپنے ملک کا نام استعمال کرتے ہیں، پھر واحد قوم کے تصور کا امکان کیا ہے اور یہ کیسے ممکن ہے؟ واحد قوم کا تصور اصل میں ان قومیتوں کو ان کو گورن کرے گا. ایک قوم کے اندر قومیتیں ہو سکتی ہیں. جیسے قریش ایک قبیلہ تھا، اس میں بہت سے گھرانے تھے. یہ بنو امیہ ہیں، یہ بنو ہاشم ہیں، یہ بنو عدی ہیں، یہ بنو تیم ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں. کون مانے گا اس کو؟ انسان ہی مانیں گے انشاءاللہ. کیا آپ ان ممالک کو فتح کریں گے؟ فکر فتح کرے گا. کیسے اکٹھے ہو جائیں گے سارے؟ فکر فتح کرے گا. کیا انڈیا کے اندر روس کی فوجیں آ گئی تھی کہ کمیونسٹ پارٹی بن گئی وہاں؟ آپ مذہبی جماعتوں کی سیاست سے الگ رہنے کے حق میں تو ہیں، مگر خود آپ 1969 سے باقاعدگی سے سیاست پر داریے بھی لکھتے ہیں، وقتاً فوقتاً سیاسی معاملات پر رائے کا اظہار بھی کرتے ہیں اور ایسے اجتماعات میں شرکت بھی کرتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ جو سیاست ہے اس کے 2 حصے ہیں، نظری سیاست، عملی سیاست. نظری سیاست میں سب سے بڑا رول آپ لوگ پلے کرتے ہیں، یا اخبار نویس پلے کرتا ہے، کالم نگار پلے کرتے ہیں، کہ وہ لوگوں کی سوچ کو ایک رخ پر ڈالتے ہیں. although they never come in the field to contest elections, but they influence the election. یہ نظری سیاست ہے. I am 100% theoretically a politician, but not practical. اچھا پریکٹیکل میں بھی سمجھ لیجئے پلیز. اس کے بھی 2 حصے ہیں، ایک ہے انتخابی سیاست، ایک ہے انقلابی سیاست. آپ انقلابی سیاست میں یقین رکھتے ہیں؟ میں انقلابی سیاست میں آپ خون چاہتے ہیں ملک میں؟ بالکل. خون دیے بغیر نظام نہیں بدلتا. کس کا؟ غریب عوام کا خون بہے گا یا قائدین کا؟ جو بھی اس نظام کو بدلنا چاہے ایک ان کا نظام خون بہے گا. 1977 میں بھی آپ نے نظام لانے کی کوشش کی اور قتل نہیں غریبوں کا کی، خون قتل بہا. نہیں کی، میں بالکل نہیں مانتا. اٹ واز اونلی اے پولیٹیکل موومنٹ، اینٹی بھٹو موومنٹ، نظام مصطفیٰ. which was hijacked by the Maulvis. نظام مصطفیٰ. And the Maulvis were fighting with each other. ایک دوسرے کے پیچھے نماز تک نہیں پڑھتے تھے. آج بھی تو یہی ہے، تو پھر تو آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا. نہیں ہوگا. یہ تو خدشات ہیں جن کی میں نمائندگی کرنے بیٹھا ہوں. بنے گی وہ جماعت نہیں تھی، کانگلومیشن تھی اور پارٹیز، 9 جماعتوں کا اتحاد تھا. لیکن اگر ایک جماعت بنے گی تو ایسا نہیں ہوگا. سر آج ہماری بات میں یہ بات آپ نے تسلیم کی کہ فقہ رہیں گے. اگر فقہ رہیں گے تو ایک جماعت کیسے بنے گی؟ یہ اختلاف تمام فقہی اختلافات نہیں ہیں. فقہ کیا ہے؟ نماز یہاں ہاتھ رکھ کر پڑھنی ہے، یہ یہاں پڑھنی ہے. کسی فقہ کے اندر یہ نہیں ہے کہ رکوع بھی 2 ہیں. اگر رکوع 2 ہوتے ایک رکعت کے اندر تو پھر نماز کیا کبھی 2 رکوع کے معاملے پر اس ملک کے اندر کوئی فساد ہوا؟ ہے ہی نہیں نا. تو فساد کن باتوں پہ ہوتا ہے اس ملک میں؟ وہ تو ہیں کچھ چیزیں کہ اگر آپ نے حضرت عائشہ کو کسی نے گالی دے دی ہے، کسی نے کوئی توہین کر دی ہے حضرت حسین کی، یا یہ تعزیہ نکلتا ہے تو اس راستے سے نہ نکلے. آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فقہوں کے معاملے میں آپ ریلیجسلی انٹالرنٹ ہیں. نہیں، قطعاً کہا گیا آپ کے بارے میں. بالکل آپ ایک کمیٹی کے سربراہ تھے اور وہ کمیٹی اسی لیے توڑ دی گئی کہ وہ اس کے جو دوسرے شرکا کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب جو ہیں وہ فقہی طور کے اوپر نہیں چل پائیں گے. ان کا کہنا تھا ریلیجسلی انٹالرنٹ. ان کا کہنا تھا، ان کا کہنا تھا. یہ میں اس کو تسلیم نہیں کرتا. ایسا کیوں کہا؟ اس لیے کہا انہوں نے کہ انہیں اپنی چودراہٹ خطرے میں نظر اس نے شاید اس لیے نہیں کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے آپ نے 7 محرم کو اپنے بیٹے کی شادی کر. اس میں مجھے قطعاً کسی کی دل آزاری کا میرے پیش نظر نہیں تھا، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ شیعہ اس معاملے میں اتنے سینسیٹیو ہیں. ہمارا جو تنظیم اسلامی کا ہے ایک اجتماع سالانہ ہونے والا. آپ جیسے عالم دین کو یہ احساس نہیں تھا کہ شیعہ حضرات اس معاملے میں اتنے سینسیٹیو؟ ہاں نہیں، مجھے نہیں تھا. میں عالم دین ہوں بھی نہیں تھا. سنی بھی اس معاملے میں سینسیٹیو ہیں. سنی بھی اس جو یہ جو 10 روز ہیں اس ماہ کے اس کو
اس ماہ کو کیا ہوتا ہے پورے محرم کو نکال دیتے ہیں. اس چیز کو اصولاً میں غلط سمجھتا ہوں، اس لیے کہ اگر اسی بنیاد پر آپ نکالنا شروع کر دیں تو شوال کے نکال دیجئے 10 دن. یہ ہے وہ بحث ڈاکٹر صاحب، اب آپ اس بحث پہ آ گئے. یہ ہے وہ بحث جس کا مجھے جواب چاہیے کہ پاکستان میں تو اتنے واضح فقہوں کی موجودگی میں جس ریاست کی بات آپ کرتے ہیں وہ کیسے ممکن ہو سکے گی؟ وہ ممکن ہو سکے گی اگر یہ دونوں فقہ اس بات پر راضی ہو جائیں